اس نے پیسہ نچوڑا ہے ISPR کے DGs کے ساتھ وہ آپ اتنے ثبوت بھی بڑے سامنے ادارے پر اور ISPR کے ڈیجیز پر الزام لگا رہے ہیں تو ثبوت ہونے چاہیے دونوں DGs کے خلاف یا تینوں DGs کے خلاف یا کسی اور افسر کے خلاف بھی آپ کے پاس ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کر یہ اتنا ہی آسان ہے کہ کسی اتنے بڑے ادارے پر اور ڈیجیز پر اس طرح سے بغیر ثبوت کے الزام لگا دیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ جو مالی کرپشن ہے اس سے بھی کہیں بڑا الزام جو ہے وہ سازش کا الزام ہوا ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی تصویر دکھائیں تو ان کے بیٹے کو کہ یہ حساس روٹ پر موبائل نکال کر ایک جوان بچہ کھڑا ہوا ہے اٹھا لیا گیا, گرفتار کیا گیا, مارا پیٹا گیا, بہت تذلیل کا نشانہ بنا گیا. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سینئر صحافی ابصار عالم نے یہ الزام لگایا ہے کہ ARY نے ISPR کے DGs کے ساتھ مل کر آرمی سے پیسہ نچوڑا اور پھر آرمی پر ہی حملہ کروایا. یہ الزام کس پر کیوں لگایا گیا اور کتنا سنگین الزام ہے یہ؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے 2 سے 3 سوال ایک ساتھ کر دیے, لیکن یہ جو ابصار عالم صاحب نے بات کی ہے, نیا دور, رضا رومی صاحب ہیں, ان کا پلیٹ فارم ہے, ویب سائٹ بھی ان کی اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم بھی ان کا. تو وہاں پر ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ شامل گفتگو تھے اور عمران خان صاحب کی جو تصویر بلر ہو رہی ہے اس پر بات ہو رہی تھی. تو ابصار عالم صاحب نے یہ کہا کہ ARY جو ہے اس نے پیسہ نچوڑا ہے ISPR کے DGs کے ساتھ مل کر. اب جب آپ بات کریں DGs تو الزام کس کس پر ہے؟ اس وقت DG احمد شریف صاحب ہیں, ان پر تو نہیں ہے ظاہر ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ معاملے کی بات کر رہے ہیں آپ. بابر افتخار صاحب پر بھی نہیں ہے. بابر افتخار صاحب سے پہلے آصف غفور صاحب تھے DG ISPR. آصف غفور صاحب سے پہلے عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے جو پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں عہدے پر بھی آئے. تو ممکنہ طور پر بات ہو رہی ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی, آصف غفور صاحب کی. تو ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کرپشن کا ARY پر بھی اور DGs پر بھی, یعنی عاصم سلیم باجوہ صاحب پر بھی کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں. ابصار عالم صاحب آصف غفور صاحب پر بھی کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں جو اس وقت سٹنگ جنرل میں شامل ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اہم ترین پوزیشن پر. تو ابصار عالم صاحب اتنی بڑی شخصیات پر ARY پر بھی اگر الزام لگا رہے ہیں تو یہ الزام جو ہے وہ ان 3 لوگوں پر, یعنی کہ سلمان اقبال ARY کے مالک ہو گئے, ان 3 لوگوں پر ہے. اور اس کی جو بھی ان کے پاس معلومات ہیں, کیا ثبوت ہیں کہ وہ آصف غفور صاحب پر مالی کرپشن کا, عاصم سلیم باجوہ صاحب پر مالی کرپشن کا اور سلمان اقبال صاحب یا ARY پر مالی کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں, تو اس کے کچھ ثبوت بھی ہونے چاہیے. وہ آپ ثبوت اتنے بھی بڑے ادارے پر اور ISPR کے DGs پر الزام لگا رہے ہیں تو ثبوت تو ہونے ہی چاہیے. ثبوت ہونے چاہیے. تو اصل میں ہوتا یہ کہ میڈیا کی ایک اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب ابصار عالم صاحب یہ میڈیا ہی کو ہیڈ کرتے تھے چیئرمین پیمرا کے طور پر, تو وہ یہ بتائیں نا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب میں یا گلف میں, دبئی میں, یہاں پر ریڈ سگنل جمپ کرنے پر, ریڈ لائٹ جمپ کرنے پر بہت بڑا جرمانہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں چھوٹا موٹا جرمانہ ہوتا ہے. اور پیمرا پہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ پیمرا میں تھے اگر کسی چینل کو جرمانہ ہوتا ہے تو 10 لاکھ روپے چینل کو جرمانہ ہوتا ہے. اب چینل اربوں روپے کی اینٹیٹی ہوتا ہے تو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا تھا, اس پر بھی شور بچ جاتا تھا. تو آپ تو جرمانہ کس بات پہ کرتے تھے کہ چینل بے پر کی اڑا دیتے ہیں, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو پھر اب آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اب آپ لائیں ثبوت, DG ISPR کے خلاف ثبوت لائیں, دونوں DGs کے خلاف یا تینوں DGs کے خلاف یا کسی اور افسر کے خلاف بھی آپ کے پاس ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کر آئیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بنائے, ابصار عالم صاحب جیو کے بیورو چیف رہے ہیں, ابصار عالم صاحب دنیا نیوز کے ہیڈ تھے, نیوز کے میرے باس تھے. تو میں یہ عرض کروں کہ اب آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو جیو نے ISPR کے ساتھ مل کر کام کیا ہے, جس طرح ARY نے ISPR کے ساتھ مل کر مختلف ڈرامے کیے, پروجیکٹس کیے, جیو نے بھی کیے اور چینلز نے بھی کیے. تو کیا وہ چینلز جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں یا وہ کرپشن کا حصہ بنتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر الزام, اگر آپ اس جگہ بیٹھ کے چینلز کو ہی کہتے تھے کہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اب آپ الزامات کے ثبوت لائیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ ARY بھی ابصار عالم صاحب سے مانگے, ثبوت دیں. DG صاحبان تو خود نہیں مانگیں گے, فوج مانگے ابصار عالم صاحب سے کہ اب آپ ثبوت دیں, یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے اس کے ثبوت دیں, کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پہ بھی منہ اٹھا کے کوئی بھی. کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ کسی اتنے بڑے ادارے پر اور DGs پر اس طرح سے بغیر ثبوت کے الزام لگا دیا جائے؟
یہ ہمارے یہاں آسان کیوں لگتا ہے لوگوں کو، اور یہ کیوں ہوا ہے اور یہ ہوتا ہے؟ ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کبھی بھی آپ نے دیکھا نہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی سٹنگ آفیسر پہ اس طرح کا الزام لگے. ریٹائرڈ آفیسرز پہ الزام لگتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب پہ اب بہت زیادہ لگتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہیں. اسی طرح سے ماضی کے جو ڈکٹیٹرز رہے ہیں ان پہ لگتے ہیں، ریٹائرڈ ہیں. اشفاق پرویز کیانی صاحب پہ ریٹائرمنٹ کے بعد لگے، آسٹریلیا کا جزیرہ، یہاں کے پیسے وہاں کے پیسے، اور پتہ نہیں کیا کچھ. مشرف صاحب پہ بھی لگے. اسی طرح سے راحیل شریف صاحب پر بھی لگے. اور وہ جو اے پی ایس جب ہوا تو راحیل شریف صاحب ان دنوں میں اپنی جو بیدیاں اور اس علاقے میں فارم ہاؤسز کی زمین وغیرہ لے رہے تھے تو ان پر بھی لگے. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد لگتے، جب بھی لگتے، موجودہ آفیسر پہ نہیں لگتے. ٹھیک ہے، تو اس کی ریزن بھی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. تو آسان کب ہوتا ہے؟ جب بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے بعد الزامات لگتے ہیں، اس سے پہلے الزامات نہیں لگتے. ابصار عالم نے جو ہے اے آر وائی پہ یہ بھی الزام لگایا ہے کہ پیک آف لائر تھا اے آر وائی، اور اس نے قوم کی عوام کو، بچوں کو گمراہ کیا. دیکھیے نا، یہ دو طرح کا الزام ہے. ایک کرپشن کا الزام ہے، مالی کرپشن کا. دوسرا سازش کا الزام ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مالی کرپشن ہے اس سے بھی کہیں بڑا الزام جو ہے وہ سازش کا الزام ہے، ظاہر ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی تصویر دکھائیں. ابصار عالم صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر کیوں نہیں دکھائی جا رہی. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اے آر وائی میں ہمت ہے تو اب بھی تصویر دکھائیں. ابصار عالم میں ہمت ہے، بتائیں کہ کیوں نہیں دکھائی جا رہی عمران خان کی تصویر. کریں ہمت، بتائیں، نام لیں. لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں، جو ہو رہا ہے، ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ جب پرانے جرنیلوں کی باتیں کر رہے ہیں تو ان تمام کی بات کرتے ہیں نا. ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، وہ غالباً پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے جا رہا تھا اور وہ سڑک پہ کھڑا ہوتا، اس نے کوئی ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے کیمرہ نکالا. جنرل باجوہ صاحب بھی میچ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. تو ان کے بیٹے کو کہ یہ حساس روٹ پر موبائل نکال کر ایک جوان بچہ کھڑا ہوا ہے، اٹھا لیا گیا، گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا، بہت تذلیل کا نشانہ بنایا گیا. سب نے ان کی حمایت کی تھی اور سب نے کہا تھا کہ ابصار عالم صاحب ٹھیک. اب اس وقت جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ غائب ہیں. ٹھیک ہے، ابصار عالم صاحب بات کریں. آپ جو اپنے بچے کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ بات کریں نا. علی نواز اوان کا بھائی جو ہے، اسلام پولیس کہہ رہی ہے ہم نے نہیں اٹھایا. شہزاد اکبر کا بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں اٹھایا. اعظم خان ہم نے نہیں اٹھایا. تو ابصار عالم صاحب ہمت کریں، بات کریں. جب آپ یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں ہمت ہے، اس میں ہمت ہے، تصویر چلائے، تو اب آپ بات کریں. ابصار عالم صاحب ان لوگوں کے حق میں بات نہیں کر رہے کیونکہ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں مریم نواز شریف کو، میاں نواز شریف صاحب کو. اور جب ہمارے ساتھ تھے تب بھی میاں نواز شریف صاحب نے 2013 کا انتخاب جیتنے کے بعد جو وکٹری اسپیچ کی تھی، اس وکٹری اسپیچ میں ماڈل ٹاؤن کے گھر میں اوپر کھڑے ہوئے، جو سامنے ٹیرس پہ کھڑے ہوئے تھے میاں صاحب، وہاں میاں صاحب کے ساتھ جو صحافی کھڑا ہوا تھا وہ ابصار عالم تھے. تو آپ مریم کی گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ جو اس میں لاک اینڈ لاک کے باکس میں سے سینڈوچز نکلتے ہیں، وہ سینڈوچز کھانے والوں میں شامل ہیں. آپ مریم کی گاڑی میں بیٹھ گئے. پہلے آپ کہتے تھے میں صحافی نہیں ہوں، میں نے صحافت چھوڑ دیا. اب آپ پھر صحافت کرنا شروع کر دوبارہ صحافی بن گئے. تو آپ بھی ہمت کریں. جب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمت کریں تو آپ تو ہم سب سے سینئر ہیں. آپ پتہ نہیں امریکہ سے شاید تعلیم بھی حاصل کر کے آئے ہیں صحافت کی، اور آپ کا بڑا نام ہے. تو اب آپ یہ بڑا نام استعمال کریں اور ہمت کریں. غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کرنے کی ہمت کریں. لگا رہے ہیں تو پھر ثبوت لے کر آئیں. ہاں، اور ثبوت لے کر آئیں. ثبوتوں کے بغیر آپ فوج کے خلاف الزام لگا رہے ہیں. تو یہ کام کرنے کی اجازت آپ کو کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جو اس وقت حکمران جماعت ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور بہت کھل کے کرتے ہیں. اور آپ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھی، اور عمران خان کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ملک کے لیے، عمران خان کہتے ہیں ہم ایک ساتھ ایک پیج پر چل رہے تھے. تو اب آپ اس کی ثبوت لے کر آئیں. وگرنہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں آپ کی افیلیشن نظر آ رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.